مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کا پیغام فرما برداری جو خدا کی برکت لاتی ہے۔ اس کے حصہ اول میں خدا کی مرضی کو چننے کا فیصلہ سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے استثنا کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 15ویں سے 20ویں آیت مقدسہ کو۔ دیکھ، آج کے دن میں نے زندگی اور بھلائی اور موت اور برائی کو تیرے سامنے رکھا ہے، پس زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری نسل بھی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو برکت نہیں چاہتا، شاید کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہر شخص خوشی، امن، کامیابی اور خدا کی حضوری چاہتا ہے، لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم برکت کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں؟ اکثر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوند مجھے برکت دے، میری مشکلات دور کر، میرے گھر میں امن دے۔ لیکن خدا بھی ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے، کیا تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کی برکت اس کی فرما برداری سے جڑی ہوئی ہے۔ خدا اپنے لوگوں پر برکت نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے راستوں پر چلیں۔ جب موسیٰ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بنی اسرائیل سے بات کر رہا تھا تو اس نے انہیں 2 راستے دکھائے، زندگی یا موت کا راستہ، برکت یا لعنت کا راستہ، اور پھر کہا، پس زندگی کو اختیار کر۔ یہ پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اب ہم پہلے نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہمیں انتخاب دیتا ہے۔ خدا نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا، اس نے ہمیں فیصلہ کرنے کی آزادی دی۔ شروع سے ہی یہی اصول نظر آتا ہے۔ آدم اور حوا کو بھی انتخاب دیا گیا۔ آدم اور حوا خدا کی بات مان بھی سکتے تھے اور نافرمانی بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے نافرمانی کو چنا اور اس کے نتیجہ گناہ، جدائی اور تکلیف کی صورت میں نکلا۔ آج بھی ہر دن ہم انتخاب کرتے ہیں، سچ بولنا یا جھوٹ بولنا، معاف کرنا یا نفرت رکھنا، خدا کے قریب جانا یا دنیا میں کھو جانا۔ ہر چھوٹا فیصلہ ہماری روحانی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا اس راستے پر مت جانا، وہاں خطرہ ہے۔ باپ اس لیے نہیں روکتا کہ وہ آزادی چھیننا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح خدا کے احکام محبت کا اظہار ہے، پابندی نہیں۔ اب ہم دوسرے نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ خدا کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے استثنا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 12ویں سے 13ویں آیت مقدسہ کو۔ اس میں خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ خدا کے احکام تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مسیحی زندگی میں بہت زیادہ پابندیاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ غلام بناتا ہے، جبکہ خدا کی فرما برداری آزادی دیتی ہے۔ یسوع نے فرمایا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدا ہمیں اس لیے منع نہیں کرتا کہ وہ ہماری خوشی چھیننا چاہتا ہے، وہ اس لیے منع کرتا ہے کیونکہ وہ انجام کو جانتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو بعض چیزوں سے روکتا ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے، ویسے ہی خدا ہمیں گناہ سے روکتا ہے تاکہ ہماری روح محفوظ رہے۔ اب ہم تیسرے نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ فرما برداری محبت کا ثبوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 15ویں آیت مقدسہ کو۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا محبت کے دعوے نہیں بلکہ عملی زندگی دیکھتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں خدا سے محبت کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم بائبل پڑھتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ یہی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ہماری محبت حقیقی ہے۔ آج اپنے آپ سے چند سوال پوچھئے۔ کیا کوئی ایسا گناہ ہے جسے میں چھوڑنا نہیں چاہتا؟
کیا خدا کافی عرصہ سے مجھے کسی بات میں بدلنے کو کہہ رہا ہے؟ کیا میں صرف سننے والا مسیحی ہوں یا عمل کرنے والا؟ خدا آج بھی ہمیں دعوت دیتا ہے، زندگی کو اختیار کرو، میری راہ پر چلو، میری آواز سنو۔ خدا کسی کو زبردستی اپنی پیروی پر مجبور نہیں کرتا، وہ محبت سے بلاتا ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے۔ اگر ہم خدا کو چنتے ہیں تو ہم اس کی برکت، حضوری اور امن کو بھی چنتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں تو اس کے نتائج بھی ہمیں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ اس بات کو چیلنج سمجھتے ہوئے ہم سب آج دل میں یہ فیصلہ کریں، خداوند میں صرف تیرا کلام سننا نہیں چاہتا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میری مدد کر کہ میں ہر دن زندگی اور فرما برداری کا راستہ چنوں۔ اب ہم اسی پیغام کے حصہ دوم پر غور کرتے ہیں جو کہ استثنا کی کتاب اس کے 28ویں اور 30ویں باب کی 15ویں سے 20ویں آیت مقدسہ پر مبنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصہ میں ہم نے دیکھا کہ خدا انسان کو انتخاب کی آزادی دیتا ہے اور اس کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی فرما برداری کریں تو کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم نافرمانی کریں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوال صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ آج ہر ایماندار کے لیے بھی اہم ہے۔ خدا محبت کرنے والا باپ ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے۔ وہ فرما برداری پر برکت دیتا ہے اور نافرمانی کے نتائج سے پہلے ہی خبردار کرتا ہے تاکہ ہم درست راستہ چن سکیں۔ اب ہم پہلے نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ فرما برداری ہمیشہ ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کو۔ جب خدا نے ابراہیم سے اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے کہا تو یہ حکم انسانی عقل سے بہت مشکل تھا۔ ابراہیم نے بحث نہیں کی، تاخیر نہیں کی، بلکہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے فرما برداری کی۔ یہ اس کا ایمان تھا جس نے اسے اطاعت کرنے پر آمادہ کیا۔ خدا نے آخر کار اسحاق کو بچا لیا اور فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے ایمان کو عمل سے ثابت کیا۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ اکثر خدا ہمیں ایسے فیصلوں کی دعوت دیتا ہے جنہیں ہم پوری طرح نہیں سمجھتے۔ کسی کو معاف کرنا، گناہ چھوڑ دینا، خدا کے لیے وقت نکالنا، خدا پر مالی معاملات میں بھروسہ کرنا۔ ایمان وہ قدم اٹھاتا ہے جسے آنکھیں ابھی نہیں دیکھ سکتی۔ اب ہم دوسرے نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ جزوی فرما برداری بھی نافرمانی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے پہلا سموئیل اس کے 15ویں باب کو۔ خدا نے ساؤل کو واضح حکم دیا تھا، لیکن اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ باتیں مانی اور کچھ چھوڑ دیں۔ جب سموئیل نبی نے پوچھا تو ساؤل نے بہانے بنائے۔ تب سموئیل نے کہا، فرما برداری قربانی سے بہتر ہے۔ خدا صرف اچھے ارادے نہیں دیکھتا بلکہ دل کی مکمل اطاعت چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر آپ کو 7 دن دوا کھانے کو کہے اور آپ صرف 3 دن کھائیں تو کیا آپ مکمل شفا کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح خدا کے احکام بھی مکمل فرما برداری چاہتے ہیں۔ اب ہم تیسرے نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ نافرمانی کے نتائج ضرور ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں گے استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب کو۔ خدا نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ اس کی آواز سنیں گے تو برکت پائیں گے، لیکن اگر وہ اس سے منہ موڑیں گے تو مشکلات ان پر آئیں گی۔ یہ لعنتیں خدا کی بے رحمی نہیں بلکہ نافرمانی کے نتائج کی تنبیہ تھیں۔ آج بھی گناہ کے نتائج ہوتے ہیں۔ جھوٹ اعتماد کو ختم کرتا ہے، نفرت رشتوں کو توڑ دیتی ہے، لالچ دل کو بے چین رکھتا ہے، غرور انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ پولس رسول کا گلیتیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کے 6 باب کی 7ویں آیت مقدسہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔
اب ہم چوتھے نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ خدا کی برکت صرف دولت نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب صرف پیسہ یا کامیابی ہے، لیکن خدا کے کلام کے مطابق سب سے بڑی برکت خدا کی حضوری ہے۔ حقیقی برکت یہ ہے کہ دل میں سلامتی ہو، خاندان میں محبت ہو، دعا میں خدا کی حضوری محسوس ہو، مشکل وقت میں بھی امید باقی رہے۔ بہت سے امیر لوگ بے چین ہیں، جبکہ بہت سے سادہ لوگ خدا کے ساتھ گہرا اطمینان رکھتے ہیں۔ اس لیے خدا کی برکت کو صرف مادی چیزوں سے نہ ناپیں۔ اب ہم پانچویں نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ خدا توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے۔ خدا صرف عدالت کرنے والا نہیں بلکہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ جب انسان اپنے گناہ سے واپس آتا ہے تو خدا اسے قبول کرتا ہے۔ ہم اس کی مثال مصرف بیٹا کی تمثیل میں دیکھتے ہیں، جہاں باپ اپنے لوٹنے والے بیٹے کو محبت سے گلے لگا لیتا ہے۔ اگر آج کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس نے خدا سے دوری اختیار کر لی ہے تو امید ختم نہیں ہوئی۔ خدا آج بھی واپسی کی دعوت دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا کہ خدا ہر انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، زندگی یا موت، برکت یا لعنت۔ خدا ہمیں مجبور نہیں کرتا بلکہ محبت سے بلاتا ہے کہ ہم زندگی کا راستہ چنیں۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ محبت کا ثبوت فرما برداری ہے۔ ایمان حقیقی فرما برداری پیدا کرتا ہے۔ نافرمانی کے نتائج ہوتے ہیں۔ خدا کی سب سے بڑی برکت اس کی حضوری ہے، اور اگر ہم توبہ کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا کہ خدا ہر انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، زندگی یا موت، برکت یا لعنت۔ خدا ہمیں مجبور نہیں کرتا بلکہ محبت سے دعوت دیتا ہے کہ ہم زندگی کو اختیار کریں۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ محبت کا حقیقی ثبوت فرما برداری ہے۔ ایمان ہمیشہ فرما برداری پیدا کرتا ہے۔ خدا کی برکت ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے جو اس کے کلام پر چلتے ہیں۔ خدا آج بھی وہی سوال ہم سے پوچھ رہا ہے، تم کس راستے کا انتخاب کرو گے؟ صرف چرچ آنا کافی نہیں، صرف بائبل پڑھنا کافی نہیں، صرف دعا کرنا بھی کافی نہیں۔ اگر ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہ ہو، خدا ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جو اس کے کلام کو سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ آج گھر جانے سے پہلے اپنے دل سے یہ 5 سوال پوچھئے۔ کیا میری زندگی کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا کوئی ایسا گناہ ہے جسے خدا بار بار چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کیا میں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر ترجیح دیتا ہوں؟ کیا میری محبت صرف زبان تک محدود ہے یا میری فرما برداری سے بھی ظاہر ہوتی ہے؟ اس ہفتے میں خدا کے کس حکم پر عملی طور پر عمل کروں گا؟ یاد رکھیے، خدا ہم سے کامل ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ایسا دل چاہتا ہے جو توبہ کرے، سیکھے اور ہر روز اس کی فرما برداری میں بڑھتا جائے۔ اگر آج خدا کا روح آپ کے دل سے بات کر رہا ہے تو اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں، اے خداوند، میں صرف تیرا کلام سننے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ میری مدد کر کہ میں ہر روز تیری مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دوں تاکہ میری زندگی تیرے نام کو جلال دے اور دوسروں کے لیے گواہی بنے۔ آمین۔ آج اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ کیا میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جس میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا خدا کافی عرصے سے مجھے کسی تبدیلی کے لیے بلا رہا ہے؟ کیا میں صرف کلام سنتا ہوں یا اس پر عمل بھی کرتا ہوں؟ کیا میرے فیصلے خدا کے کلام کے مطابق ہیں؟ یاد رکھیے، خدا کامل لوگوں کو نہیں ڈھونڈتا بلکہ ایسے دل چاہتا ہے جو اس کے سامنے جھکنے اور اس کی مرضی کے مطابق بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیں آج یہ عہد کریں۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی مرضی اور اپنے کلام سے آگاہ کیا۔ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیری آواز کو سنے، اس پر ایمان لائے اور خوشی سے
تیری فرما برداری کرے. جہاں ہم نے نافرمانی کی ہے وہاں ہمیں معاف فرما اور اپنی روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں نئی زندگی میں چلنے کی قوت عطا کر تاکہ ہماری زندگی تیرے نام کو جلال دے. یسوع المسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں, آمین.